بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا میں ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے سامنے مدد طلب کرتے ہیں کہ کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا۔ آسمان ہل اٹھا اور زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جنات کہنے لگے اے حسین ابن علی ہمیں حکم کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس کہ تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی غربت پہ ہنسنے لگے۔ اتنے میں ہی میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہا نے بلایا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد آنے والا، آپ کے اس شہزادے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کا سر چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ام رباب میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے بچے کو کربلا کے میدان میں لے کر آتے ہیں اور فرمایا کہ تمہاری جنگ رسول اللہ کے اس نواسے سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگو 3 دن سے اس معصوم بچے نے پانی نہیں پیا، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگو اس بچے کو پانی پلاؤ۔ فوج یزید سے آواز آئی اے حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ پانی خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے علی اصغر نانا کی امت سے پانی مانگو۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فرمانا ہی تھا کہ علی اصغر 6 ماہ کے بچے کے لب ہلے اور علی اصغر فرمانے لگے اے لوگو میں تمہارے رسول کے گلشن کا ایک چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگو میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کی صدا سے فوج اشکیا ہلنے لگی۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہیں فوج یزید بغاوت پر نہ اتر آئیں۔ آواز لگائی ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو تیر جانوروں کے شکار کے لیے تھا، ہرملہ نے وہ تیر چلا دیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک نوک علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک علی اصغر کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا لگا۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کے جسم سے خون امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جا گرا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ چاہا کہ علی اصغر کے خون کو زمین کے حوالے کریں۔ زمین چیخ اٹھی مولا اس ناحق خون کو میرے اوپر گراتے ہیں تو روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ خون کو آسمان کے حوالے کر دوں۔ آسمان سے آواز آئی اے رسول اللہ کے نواسے اگر اس خون کو ہمارے حوالے کیا تو روز محشر تک ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے خون علی اصغر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے لوگو روز محشر میں خون علی اصغر اپنے چہرے پر لے کر آؤں گا اور فرماؤں گا کہ میرے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بچے علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے حضرت بی بی ام رباب نے رو کر فرمایا اے مولا میرے بچے نے پانی پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنے بازو سے ہٹایا۔ جیسے ہی بی بی رباب نے دیکھا رو کر عرض کرنے لگی اے مولا
जिसने मेरे बच्चे को शहीद किया, क्या इसकी कोई औलाद ना थी? माँ बाप तो अपने बच्चे के जिस्म पर एक खराश तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कैसे देखा होगा इस माँ बाप ने अपने 6 माह के अली असगर का दर्द। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र करो, अल्लाह की मर्जी इसमें है कि हम सब्र करें। हर जुल्म सह के हमने सब्र करना है, क्योंकि हमारे ही खून से अल्लाह का दीन बसना है। अली असगर की कब्र बनाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी रुबाब खेमे के पीछे एक गड्ढा खोदते हैं और अली असगर को करबला की तपती हुई ज़मीन पर दफन कर देते हैं। 10 मुहर्रम के दिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से आपका सर जुदा कर दिया गया, जब तमाम सिरों को काट दिया गया, तो उमर बिन साद ने कहा कि देखो कोई सर रह तो नहीं गया। किसी जालिम ने कहा कि एक सर रह गया है। शिमर ने कहा कि कौन सा? इसने कहा कि हुसैन एक 6 माह का बच्चा लेकर आए थे, हमने इसको तीर मार के शहीद किया, इसका सर नहीं मिला। शिमर ने कहा ढूंढो, जमीन पर नेज़े मारते रहो और इसका सर ढूंढ कर लाओ। फौज करबला की तपती हुई जमीन पर नेज़े मारकर अली असगर को ढूंढती रही। तारीख ने लिखा कि एक जगह पर नेज़ा लगा, जैसे ही नेज़ा ऊपर आया तो इस नेज़े पर अली असगर का जिस्म मुबारक सवार था। जैसे ही एक माँ ने अपने बच्चे को नेज़े के ऊपर देखा, इस माँ का कलेजा चीख उठा। माँ ने चीखते हुए मदीने की तरफ रुख किया और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें आपकी उम्मत ने हमारे साथ क्या सलूक किया है। और इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अल्लाह के दीन को बचाया, अल्लाह के दीन की खातर अपने और अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी। नाजरीन, ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे जो करबला में शहीद कर दिए गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अली असगर। नन्हे शहजादे को जब तीर लगा होगा तो आसमान रोया होगा, ज़मीन तड़पी होगी, लेकिन शिमर और इसके फौजियों को ज़रा तरस न आया। पास दरिया बहता रहा, समंदर बहता रहा, पानी की लहरें आती रही, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे प्यासे ही जामे शहादत नोश फरमा गए। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।